السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمونا۔ عزیز ساتھیو، آج دورہ قرآن کے سلسلے میں ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے اور انشاءاللہ سورہ نساء کا بھی آغاز ہوگا اس پارے میں۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ترین چیز کے مال کا صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے محبوب ترین مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے۔ ان کا سب سے محبوب مال برہا کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا سب سے محبوب مال برہا کا باغ ہے، لہٰذا میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت خوب، یہ تو بہت قیمتی مال ہے جو تم نے کہا، میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے عزیز رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو اپنے مال پر غور کیا۔ میری سب سے قیمتی متاع ایک رومی لونڈی تھی، میں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے 700 سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کو وقف کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو آپ کا جواب تھا کہ میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر ہم اگر اس آیت کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ چیز کہی ہے، بہت قیمتی چیز کے لیے نہیں حکم دیا، کیونکہ کبھی کبھی پسندیدہ چیز بہت قیمتی نہیں ہوتی لیکن وہ دل کو بہت محبوب اور منظور نظر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی پسندیدہ دل پسند چیزوں کا جائزہ لیں تو ہم کن چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں؟ میری ایگو، میری نیند، میرا وقت، یہ سب چیزیں مجھے بہت عزیز ہیں۔ کیا میں اللہ کی خاطر ان کی قربانی دے سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی بہترین آخرت کے لیے اپنے قیمتی وقت کا 1 گھنٹہ قرآن کے مطالعہ کے لیے لگا سکتی ہوں؟ یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ہم سب اس مشکل وقت میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا حق ادا کر سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال کا کچھ حصہ ان کے لیے دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت 96 میں فرضیت حج کے متعلق بتایا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ آیت 101-102 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ ان کو ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی حدود میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ ان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑنا۔
اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر ہم تمام مسلمان مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لیں گے تو ہمارے باہمی اختلافات بآسانی دور ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہروں والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت 110 میں بہترین امت ہونے کا وظیفہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمان بہترین امت ہیں جن کی ذمہ داری نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے تو کافر خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کریں تو کافروں کی کوئی خوشی اور ناراضگی مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی انشاءاللہ تعالی۔ آیت 121 سے غزوات کا ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر اور احد کے حالات بتائے گئے ہیں۔ ان غزوات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مکمل کامیابی ملی اور غزوہ احد میں معاملہ بین بین رہا۔ غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں اور مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گا۔ سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی جائے گی، جن کے بعد مزید فرشتے آئیں گے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشخبری ہے، ورنہ اصل میں تو مدد فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ذات بالا صفات ہے۔ آیت 130 میں اللہ تعالیٰ نے سود کی ممانعت فرما دی اور فرمایا، اے ایمان والو، سود در سود کھانے سے اجتناب کرو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ جنتی مومن جو ہیں وہ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ کا خوف دامن گیر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ جو وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنے رب سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں بنی آدم کو جب تک ان کی سانس چلتی رہے گی ضرور گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے کہا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ وہ جب تک مجھ سے بخشش کو طلب کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، آمین۔ آیت 169 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شہیدوں کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایات پر حد درجہ مسرور ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنے اس عظیم احسان کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے ان میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک صاف فرماتے ہیں، اور ان کی آمد سے قبل یقیناً لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پختہ ایمان والی ایک جماعت کا بھی ذکر کیا جو لوگوں کے اجتماع اور اکٹھ سے بالکل بھی مرعوب نہیں ہوتی، اور ان کا شعار یہ مقولہ ہوتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ ان کی اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے شر اور فتنے سے محفوظ فرماتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آیت 181 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اللہ کی شان میں کی جانے والی گستاخی کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے معاذ اللہ کو فقیر اور اپنے آپ کو غنی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہم ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی غلط عادت کا بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور بغیر کوئی کام کیے تعریف و ستائش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 191 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مومنین کی صفات کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے بلا جواز نہیں بنایا۔ تخلیق کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کی غیبت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹنے والی بہت سی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل کر سکیں۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات بڑی عظمت و فضیلت والی ہیں۔ ایک حدیث کی روح سے قیام اللیل کے لیے اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے اور اس سورہ میں وراثت کے احکامات کے ساتھ ساتھ خواتین کے مسائل کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو ان کا پروردگار ہے، اور اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا اور پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اس بات کی بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری باعث سے عزت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہی ہے۔ یہ ذات پات اور برادری صرف اور صرف انسان کی پہچان کے لیے ہے۔ آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بد امنی کو روکنے کے لیے ایک تدبیر بھی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی من پسند 2، 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی عورت کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہ آدھا فالج زدہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق زوجین کو پورا کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کی جائیداد میں سے بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں 2 گنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی شخص کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کی 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد میں 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہوگا۔ اسی طرح بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ وراثت کی تقسیم سے قبل انسان کے ذمہ واجب الاولاد قرض کو ادا کرنا لازم ہے، اور اگر اس نے کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہو جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو اس کو ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے، اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔
انسان کے لیے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنی سگی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی بھتیجی، اپنی بھانجی، اپنی رضائی والدہ، اپنی رضائی بہن، اپنی ساس اور اپنی بہو، اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ نیز دو بہنوں سے بیک وقت شادی کرنا اور شادی شدہ عورت سے اس وقت تک نکاح کرنا بھی ناجائز ہے جب تک اس کو طلاق نہ ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔